مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پر پھیلا دیے سائے ہم نے۔ ایمان والو، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہی معیار حق ہے۔ حجر اسود کے نصب کرنے پر سرداران قریش کا نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت پر متفق ہونا کتنی بڑی دلیل ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے سرداران قریش بھی ہمارے آقا و مولا کو معیار حق و صداقت قرار دیتے تھے۔ جب اعلان نبوت کے بعد قرآن مجید نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا تو قریش حسد کی آگ میں جل گئے اور انکار کرنے لگے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اس پر کوئی اگر یہ کہے کہ رسول بننے یعنی جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد معیار حق بنے نہ پہلے، تو اس کا جواب حضور علیہ السلام نے خود ہی عطا فرما دیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لہٰذا جب سے محمد ہے تب سے ہی معیار حق ہے، نہ صرف پیدائش سے بلکہ اس سے پہلے بھی آپ محمد ہیں اور محمد حق ہیں۔ حضور علیہ السلام کو سیرت ہی وہ عطا کی گئی جو ہر طور کے لیے حق کا معیار ٹھہرتی۔ اس لیے تو جب اللہ کی وحدانیت کا آپ نے کوہ صفا پر اعلان فرمایا تو دلیل کے طور پر اللہ نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا اس وقت حکم نہ دیا، نہ ہی ڈوبا سورج واپس کرنے کا، حالانکہ یہ معجزات بعد میں جب دکھائے جا سکتے ہیں تو اس وقت بھی دکھائے جا سکتے تھے، لیکن دلیل کے طور پر اپنی سیرت و کردار کو پیش کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ گویا اللہ کے ایک ہونے پر میرے آقا نے اپنی یکتائی اور بے مثالی کو دلیل کے طور پر پیش کر دیا۔ فرمایا لاؤ میری زندگی سے کوئی زندگی لاؤ، اگر پیدا ہونے سے لے کر آج تک میری زندگی میں تمہیں کوئی عیب یا نقص نظر آئے تو نہ مانو میری بات۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اور اس طرح کی بات کرتے ہوئے بڑے بڑے پاک باز بھی لرز جاتے ہیں۔ ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے بچپن جوانی کن کن حالات سے گزری، لیکن قربان جائیں جو حریم قدس کے سائے میں پلا بڑا ہو وہ ایک ایک لمحہ کی ضمانت دے سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات تو کہہ دیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بچہ ایسے ماحول میں پیدا ہو جہاں شراب کا دورہ ہو اور وہ شراب کی بو بھی نہ سونگے۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے معاشرے میں بچوں کے حقوق کی بات کرے، بازار اوکاز اس کے دور میں ہر سال سجے اور اس کی تابانیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ بے جان خربوزہ بھی کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ لیتا ہے، مگر انسان ہو کر اس معاشرے کا رنگ نہ چڑھ سکا بلکہ پورے معاشرے کو اپنے ہی رنگ میں رنگ دیا۔ شرابی صحابی بن رہے ہیں، رہزن رہنما بن رہے ہیں، قربان جائیں۔ تو ایسے ماہرین کی خدمت میں عرض ہے کہ جس نے معیار حق بننا ہو وہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے، اور اس کی جوانی اور بچپنا شیشے کی طرح صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ پھر یہ تو وہ زندگی ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کی ہے۔ ابھی تو میرے آقا نے چاند توڑا نہ ڈوبا ہوا سورج موڑا، نہ پتھروں کو کلمہ پڑھایا، نہ درختوں کو چلایا، تو جب یہ زندگی اتنی پاکیزہ ہے تو عرش معلیٰ سے واپس آ کر جو زندگی گزاری اس کی لطافتوں اور پاکیزگیوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کہ اندھیرا مٹتا جاتا ہے اجالا ہوتا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کا بول بالا ہوتا جاتا ہے، اور محمد جان عالم فخر آدم ہادی اکرم امام الانبیاء خیر البشر پیغمبر اعظم۔